ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے جو بڑی عظیم فرصت ہے واقعہ انسان کی زندگی کے لیے، جو انسان کا مقصد رکھا گیا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کو، کیونکہ انسان اپنی ویسی زندگی کے اندر اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنا ضروری ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان سے استفادہ انسان تب کر سکتا ہے جب ماہ مبارک رمضان کی حقیقت، ماہ مبارک رمضان کے فلسفے کو، ماہ مبارک رمضان کے مقام کو انسان جانتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی معرفت انسان کو ضروری ہے، تب انسان یہ ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں بہت سارے وسیلے ہیں ماہ مبارک رمضان کو سمجھنے کے لیے۔ یہ جو عرصہ ہے ماہ شعبان کا آخری یہ ہفتہ، اس کے اندر علماء بھی اسی پر زور دیتے ہیں کہ بیان کریں ماہ مبارک رمضان کی حقیقت کیا ہے، ماہ مبارک رمضان کا مقام کیا ہے، ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ کیا ہے، یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو جامع ترین بیان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، جو رسول خدا نے، سردار الانبیاء نے، خاتم الانبیاء نے آخری جمعہ ماہ شعبان کے آخری جمعے کو دیا مومنین کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر ماہ مبارک رمضان کی حقیقت کو واضح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر ماہ مبارک رمضان کے مقام کو بیان فرمایا، اس کی فضیلتیں، اس کی عظمتیں اور اس کے فضائل بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں قد اقبل الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، قد اقبل الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے، تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا بڑھ رہا ہے؟ شہر اللہ الاکبر، شہر اللہ بڑھ رہا ہے، ماہ خدا بڑھ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے تمہاری طرف۔ قد اقبل، اس نے تمہاری طرف رخ کر لیا ہے۔ کس نے؟ شہر اللہ نے تمہاری طرف رخ کر لیا، ماہ خدا نے تمہاری طرف رخ کر لیا، اس نے رخ کیا ہے۔ اقبال رخ کرنے کو کہتے ہیں، اقبال کس کو کہتے ہیں؟ رخ کرنے کو کہتے ہیں۔ اور استقبال، وہ جو تمہاری طرف رخ کر رہا ہے اس کو قبول کرنا، یہ استقبال کہلاتا ہے۔ ہم نے استقبال کا لفظ تو سنا ہے، لیکن استقبال سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اقبال ہوتا ہے۔ استقبال تب ہوتا ہے جب پہلے اقبال ہو۔ اقبال کا مطلب رخ کرنا۔ اگر تمہاری طرف کوئی رخ کرتا ہے، اگر تمہاری طرف کوئی بڑھتا ہے، اگر تمہاری طرف کوئی آتا ہے، تو تب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی دامن کھولتے ہیں، آغوش باز بن جاتے ہیں، آغوش کھولتے ہیں اس کے، وہ جو تمہاری طرف آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں تمہاری طرف آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ شہر اللہ الاکبر۔ اگر اکبر نہ بھی ہوتا، شہر اللہ ہی کافی تھا، لیکن فرمایا کہ ماہ خدا آ رہا ہے، شہر اللہ آ رہا ہے۔ تم کیا کرو جب وہ تمہاری طرف آ رہا ہے، جب اس نے تمہاری طرف رخ کر لیا ہے؟ کیا کرو؟ فاستقبلوا الیہا، بس تم بھی کیا کرو؟ اس کا استقبال کرو، اس کا استقبال کرو۔ یعنی وہ جو تمہاری طرف رخ کر رہا ہے، اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ کیا کرو؟ تم بھی اپنا رخ اس طرف کر لو۔ آج ہمارا رخ تو ہے کسی اور طرف ہے، دیکھیں ہمارا رخ کسی اور طرف ہے، ہماری زندگیوں کا رخ کسی اور طرف ہے، ہماری ترجیحات کا رخ کسی اور طرف ہے، ہماری منصوبہ بندی کا رخ کسی اور طرف ہے، ہمارے رویوں کا رخ کسی اور طرف ہے، ہمارے تعلقات کا، ہمارے روابط کا رخ کسی اور طرف ہے، ہماری منصوبہ بندی کا رخ کسی اور طرف ہے، ہماری خواہشات، ہماری ترجیحات کا رخ کسی اور طرف ہے۔ کس طرح کریں؟ کہاں ہمنا رخ کرنا چاہیے؟ اپنی طرز زندگی کا رخ ہمارا کہاں ہونا چاہیے؟ ہماری زندگی کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ تم اپنا رخ کرو۔ رسول اللہ کو فرمایا، حضرت ابراہیم کو فرمایا، کس کی طرف رخ کرو؟ للہ، اللہ کی طرف کرو۔ اپنا رخ کر لو، اللہ کی طرف کر لو، اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لو، اپنے طرز زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لو، اپنے منصوبہ بندی، اپنی حکمت عملی کا رخ کس کی طرف کر لو؟ اللہ کی طرف کر لو۔ وہ تمہاری طرف آ رہا ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ وہ خالی دامن آ رہا ہے۔ وہ جو تمہاری طرف آ رہا ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت کچھ لے کے آ رہا ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے، اس کے دامن میں بہت کچھ ہے تمہارے لیے، اور وہی چیزیں لے کے آ رہا ہے جو تمہاری زندگی کی ضرورت ہے۔ کیا لے کے آ رہا ہے؟ فرمایا بالبرکہ، وہ برکتیں لے کر آ رہا ہے، برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، وہ بالرحمہ، رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، وہ رحمتیں لے کر آ رہا ہے۔
یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ وہ جو تمہاری طرف آ رہا ہے وہ کیا لے کر آ رہا ہے؟ رحمتیں لے کر آ رہا ہے، وہ بالمغفرہ، اور وہ تمہارے لیے مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ یہ جو آ رہا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان، یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا، اس کا استقبال کرو، تیار ہو جاؤ، اور وہ چیزیں جو لا رہا ہے اس سے لینے کے لیے آمادگی اپنے اندر پیدا کرو۔ کیا لے کے آ رہا ہے؟ بالبرکت، برکت لے کے، رحمت لے کر اور مغفرت لے کر، لہٰذا بڑھ کر اس کا استقبال کرو اور اس سے وہ سب کچھ لے لو جو اس کے پاس ہے۔ اس سے لینے کے لیے اپنے اندر آمادگی پیدا کرو، قلبی آمادگی ہو، تمہاری دلی آمادگی ہو، روحانی آمادگی ہو، جسمانی طور پر آمادہ ہو جاؤ۔